کہ جس طرح انہوں نے 1930 کے خطبے کا تذکرہ کیا، قیام پاکستان اس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے، لیکن یہ دو قومی نظریہ قائد اعظم نے نہیں تھا دیا۔ یہ دو قومی نظریہ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مرحمت فرمایا تھا۔ اور وہ مرد درویش، مرد حق، وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی، جسے ہم ایک شاعر کے طور پر، علامہ اقبال کے طور پر جانتے ہیں، کہ اس مرد حق کی نگاہ بین نے اس وقت جب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس وقت یہ بات بھانپ لی۔ اس وقت ان کے وجدان میں، ان کے شعور میں، ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس خطے میں مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس وقت علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ دیا، اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، رہتے ایک جگہ ہیں، کلچر ان کا علیحدہ ہے، رہن سہن ان کا علیحدہ ہے، کھانے پینے ان کا علیحدہ ہے، لباس ان کا علیحدہ ہے، ان کی عبادات علیحدہ ہیں، ان کی معاشرت علیحدہ ہے، ان کا سب کچھ علیحدہ ہے۔ اور جب بھی ہندو کو موقع ملے گا تو وہ مسلمان کو خاص طور پر کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور یہ تجربہ مسلمانوں کو 1935 کے الیکشن کے بعد ہوا کہ جب کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کر حکومت بنائی، اور پھر اس دور میں مسلمانوں کو جس طرح سے تنگ کیا گیا، جو تکلیفیں پہنچائی گئی، جو ایذائیں پہنچائی گئی، انہوں نے وہ علامہ کا خطبہ جو تھا اس کی حقیقت عوام پر آشکار کی۔ اس کے 5 سال بعد تحریک پاکستان منظور ہوئی، پاکستان ریزولوشن منظور ہوا، اور 7 سال، اور یہ شاید دنیا کی واحد تحریک ہے کہ جس میں کسی انسان تو دور کی بات ہے، کسی جانور کا خون بھی نہیں بہا۔ اور یہ یقیناً یہ اس ایک دبلا پتلا لمبا بالکل کہ جس طرح جس کو لوگ کہتے ہیں کہ پھونک زور سے مارے تو اڑ جائے، بیمار مریض آدمی، لیکن اس کا عزم، اس کا حوصلہ، اس کی لگن، اور لگن اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس انداز میں کہ پھر اس شخص نے دنیا کی کسی شے کی پرواہ نہیں کی۔ پھر جب وہ پاکستان کے مطالبے پر قائم ہوا تو اس کو پھر اس نے حاصل کیا۔ اور یہ بات اس کو قرآن مجید میں کہ جس طرح سے مکہ کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور تمہیں یہ خوف تھا، یہ سورہ انفال کی آیت 26 نمبر، اور تمہیں یہ خوف تھا کہ لوگ تمہیں پیس دیں گے، مسل دیں گے تمہیں، تمہارا ٹھکانہ اور کوئی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زمین دی، رہنے کی جگہ دی، اور تمہیں ایک رزق عطا فرمایا تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ میں دوبارہ، یہ سورہ انفال آیت نمبر 26 ہے۔ یہ گو یہ آیت، اس کا نزول مکہ کے لوگوں کے لیے ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی، لیکن اگر اس کو قیام پاکستان پر دیکھا جائے تو کیا یہ 100% اس پر پوری نہیں اترتی آیت؟ ہم میں آج عمر کے حساب سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے
کہ جس نے ہندوؤں کے ساتھ کو برتا ہو، کہ جو قیام پاکستان سے پہلے کا جس کو ہوش حواس قائم ہو۔ مجھے 2 دفعہ سفر کا موقع ملا انڈیا جانے کا، اور 2 مواقع پر، حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں، اور جو اس وقت انڈین مسلمان کی حالت ہے اور ہندو کی حالت ہے، خبریں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں اس شک میں، حقیقت نہیں شک میں، کہ یہ گوشت لے کر جا رہا ہے، یہ گائے کا گوشت ہوگا، بندہ قتل کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان۔ اور وہاں اجمیر شریف مجھے جانا ہوا، ہم ایک صاحب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے خدام میں سے، اور ہمارے ساتھ ایک اسلام آباد کے دوست ہیں، انہوں نے کہیں وہ بات کر دی انڈین کے بارے میں۔ ان صاحب کا اور اس وقت جو انجمن تھی وہاں صاحب زدگان کی، اس کے صدر تھے، ان کے ایک لمحے میں رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کہا کہ یہاں کوئی راہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا تو میں تو گیا۔ یہ حالت ہوئی ان کی۔ اور ایک ٹرین میں وہاں سے واپس، اسی سفر میں واپس آتے ہوئے، میں نے کرنڈی کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب ہمارے ہاں کرنڈی کا سوٹ ایک مہنگی آئٹم ہے، یا اس وقت شاید زیادہ تھی، اور مجھے یہ یاد ہے کہ 3-4 گروپ ہندوؤں کا، اس نے کہا جی میں یہ فلاں ہوں، یہ دیکھو میں نے یہ پہنا ہوا ہے، میں برہمن ہوں، یہ، اور پھر پاکستان کے خلاف بات شروع کر دی۔ اور جو مدینہ منورہ میں مجھے واقعہ درپیش ہوا، تقریباً 1998 تک پاکستان کی اور انڈیا کی کرنسی برابر، تقریباً برابر تھی۔ اس سے پہلے پاکستان کی کرنسی بہت سٹرانگ تھی انڈیا سے۔ 87 میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ 100 روپیہ پاکستانی دیتے تھے اور 180 انڈین لیتے تھے، اور جب 98 میں مجھے پہلی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو 100 پاکستانی روپے کے 110 انڈین روپے ملتے تھے۔ اس وقت 2003 یا 4 کی بات ہے، اور یہ 2 سال مسلسل یہ بات ہوئی کہ ہمارے یہاں 1,05,000 خرچ ہوتا تھا، اور انڈین، میں مدینہ منورہ، میرا ایک وہاں جتنی دیر توفیق ملتی رہی، میرا یہ کہ عصر سے مغرب تک میں مسجد مبارک میں ہی بیٹھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت یا اور۔ تو ایک معاف کرے، مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان تھا، وہ پوچھتا پاچھتا کہ پاکستانی ہو۔ میں نے اس کو بلا دیا کہ کیا معاملہ ہے، کہ تمہارے کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ میں کہا 1,05,000 روپیہ۔ اس نے کہا دیکھو ہماری حکومت کتنی اچھی ہے، کہ مسلمانوں کا کتنا خیال رکھتی ہے، کہ کیسے کہ ہمیں 92,500 روپے میں حج کروایا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیکن ایک لمحے میں یہ مالک کی توفیق۔ میں نے کہا کہ انڈیا میں ڈالر کتنے کا ہے؟ کہ 45 روپے کا۔ میں کہا پاکستان میں اس وقت 60 روپے کا تھا، اور میں کہا ڈالر میں اگر کنورٹ کیا جائے تو تم نے پیسے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ کہ کیسے؟ میں کہا 1,05,000 روپیہ 60 روپے فی ڈالر کے حساب سے $1,750 بنتے ہیں، اور تم نے 92,500 کیا ہے، 45 روپے کے حساب سے 2,000 سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس پر بہت جزوس کہ جی ڈالر میں کیوں بات؟ میں کہا جب 2 ملکوں کی بات ہوگی تو کرنسی اسی طرح ایویلویٹ ہوگی۔ یہ آج بھی انڈین کا، کہ اب یہ پچھلے دنوں جو معاملہ کشمیریوں کے ساتھ یا اور انڈیا میں وہ سٹیزن شپ کا جو، کہ اس میں، اور یہ ایک بات کہ ایک بزرگ نے اس وقت بات کہی تھی کہ جو لوگ آج پاکستان نہیں جا رہے، کل کو انہیں انڈیا کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑیں گے۔ اور یہ یقیناً میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے میں نے یہ دیکھا کہ اسمبلیوں میں ان لوگوں نے تقریریں کی یہ باتیں کہہ کے کہ ہم اڈاپٹڈ نہیں ہیں،
ہم بائی چوائس ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے ہندوستان میں رہنا قبول کیا. اب وہاں کے حالات اور جو کچھ ہمیں یہاں حاصل ہے، جتنا کچھ، جتنی آزادی سے، جتنے بہترین انداز میں، جتنے اچھے طریقے سے، میں ایک بات اگر آپ دوستوں سے بتاؤں تو شاید بہت کراہیت والی بات ہے. ایک موقع پر دلی ریلوے اسٹیشن سے اجمیر شریف جانے کے لیے ہم الگ صبح بیٹھے ٹرین پر، اور ٹرین انہوں نے پیچھے تھوڑا سا کھڑی کر دی. سوچ کے گھن آتی ہے کہ پانی کی بوتلیں، کیا عورت کیا مرد، کیا بچے کیا بوڑھا، پانی کی بوتل پکڑی ہوئی، منہ میں برش پیسٹ کرتے ہوئے، کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہے. شکر الحمدللہ کہ ہمارے یہاں کچی آبادی بھی لے لیں تو ان کے ہاں بھی پکے باتھ روم بنے ہوئے ہیں. مجھے اتفاق ہوا ریلوے یہ بادامی باغ کے علاقے میں اکثر گھروں میں اے سی کے آؤٹ ڈور باہر لگے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کے پاس باتھ روم نہیں ہے. یہ چیز کہ ہمیں اس ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب سے پہلے اپنے اللہ کی ذات کہ جس نے ہمیں یہ ملک دیا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کہ جن کے تعلق سے، جن کے ناطے سے، جن کے رشتے سے ہم ایک ہوئے، اور تیسرا علامہ اقبال کہ جنہوں نے یہ تصور دیا کہ اگر آج تم لوگ علیحدہ ملک کے لیے نہیں کوشش کرو گے، کاوش کرو گے تو تمہارا یہاں رہنا ممکن نہیں ہوگا. اور چوتھا جن کی یاد کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح. اور ایک شے دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے رہو تمہیں مزید ملتا رہے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ ملک، یہ پاکستان، یہ پاک سرزمین، یہ پاک آستان، یہ پاک جگہ، یہ پاک مقام ہمیں اس مالک کی کرم فرمائی اور قائد اعظم کی محنت سے ملا ہے. اس کے لیے ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری سوچوں میں اپنے اللہ کا شکر اور اس ذات کی تعظیم جن کا نام محمد علی جناح ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو یقیناً اس ملک کو جتنے لوگ، جس نے برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ خود تباہ ہو گئے، وہ خود برباد ہو گئے. وہ ذلیل بھی ہوئے، وہ رسوا بھی ہوئے، سب کچھ ہوا ان کے ساتھ. اور یقیناً اپنی اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں جہاں اپنا کام کرنا ہے، وہاں اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ استدعائیں بھی پیش کرنی ہیں کہ بار الہ جو کوئی اس کے خلاف چلنے والے، اس کے خلاف عمل کرنے والے، اس کو خراب کرنے والے، اس کو برباد کرنے والے، اس کی بارے میں غلط سوچ رکھنے والے، انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما. وآخر دعوانا